اگر آپ کو تھوڑا مسئلہ رہتا ہے تو آپ نے ناشتے کے بعد ایک گولی لینی ہے، اچھی طرح چبا کر کھا لینا ہے۔ لیکن اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ کا پیٹ بالکل صاف نہیں ہوتا، شدید قبض رہتی ہے، تو آپ نے سونے سے پہلے ایک گولی کھا لینی ہے۔ انشاءاللہ صبح تک پیٹ کھل جائے گا اور پرانے سے پرانی قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بچے، بوڑھے، بڑے تمام لوگوں کے لیے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ قبض کی علامات اور وجوہات میں انتڑیاں، فضلات کو خارج کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کریں یا انتڑیاں عضلات کو اٹھنے لگیں، ایسے علامات کو قبض کہتے ہیں۔ قبض ہو جانے سے قوت ہاضمہ اور بھوک میں کمی ہونے لگتی ہے، پیٹ میں گیس بڑھنے، جمع ہو جانے سے طبیعت میں عجیب سی گرانی پیدا ہو کر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم نہایت ہی لطیف و نفیس ہے اور جب اس میں گندگی جمع ہوتی ہے تو انسانی دل و دماغ بے چین اور مضطرب ہو جاتے ہیں، چہرے پر اداسی اور بیزاری کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں اور پیٹ میں ہلکا ہلکا درد، سست کاہلیہ میں تھکان کا احساس، نیند میں کمی، بوجھلی جیسی موذی علامات نمایاں رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض مثانہ، گردے بھی قبض کا ہی شاخسانہ سمجھے جاتے ہیں۔ انتڑیوں میں براز کے جمع ہونے سے خون میں فاسد مادے جمع ہو کر جلدی امراض، پھوڑے، پھنسیاں، چھیل کے چہرے پر کیل، مہاسے وغیرہ ہوتے ہیں۔ خواتین میں عام طور پر لکوری اور مدر ہاضمے جریان کی ایک بڑی وجہ بھی قبض کو مانا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں خطرناک ترین بیماری ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، حاملہ کی راہ میں قبض ہموار ہوتی ہے، جوڑے کا درد، کمر میں درد بنتی ہیں۔ طبی ماہرین کی رائے کے مطابق ہم اپنے پیٹ کو درست رکھ کر لاتعداد بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سبزیاں، پھل، پھلوں کا رس، ریشے دار غذاؤں کا باقسم استعمال بھی قبض سے بچاتے ہیں۔ سبزیوں اور پھلوں میں پانی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ جسمانی ضرورت کے مطابق پانی کا استعمال بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ معدے سے تیار شدہ اشیاء کا متواتر استعمال بھی انتڑیوں کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ بعض دیگر امراض کے ایلوپیتھک دوائیات کا متواتر بھی قبض ہوتا ہے۔ صبح بیدار ہونے کے بعد بیت الخلاء جانے کا معمول آہستہ آہستہ قبض کو دور کرتا ہے۔ اس طرح زیادہ دیر تک متواتر ایک نشست پر بیٹھنا، پانی کا کم استعمال کرنا، چائے اور سگریٹ نوشی کی کثرت، شراب نوشی بھی قبض جیسے موذی امراض کا سبب بنتی ہے۔ بیکری، مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور منصوبی طرز پر تیار شدہ خوردہ نوش اشیاء سے دور رہا جائے۔ پھول کے چھلکے روزانہ کھانے کی بجائے کبھی کبھار دودھ اور مکھن بھی کھایا جائے۔ گوشت کا ماشا استعمال سبزیوں میں ملا کر کریں۔ بھنی ہوئی غذاؤں سے بچیں۔ شوربے والی بھنڈیاں پکائیں۔ پالک، ساگ، شلجم، گوبھی، کریلے اور گاجر وغیرہ کو اپنے مینو میں حصہ بنائیں۔ اس طرح کیلا، سیب، امرود وغیرہ بھی استعمال کریں۔